علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں۔ وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے۔ معزز حاضرین محفل، انسانیت کو اگر جسم تسلیم کیا جائے تو میں انسانیت کی رگوں میں دوڑنے والا خون بن کر آج اس معزز اور باشعور ایوان میں کچھ گزارشات کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میرا موضوع سخن ہے تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب کیوں نہیں۔ صاحب صدر، جب میں امت محمدی پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ مجھے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری اور سمندر کی جھاگ کی طرح کمزور نظر آتی ہے۔ مسلمان کا ہاتھ اور اس کا اپنا ہی گریبان ہے۔ یہ امت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے اغیار کے قدموں میں سر بسجدہ ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر مفکر اسلام کی قلم رو پڑتی ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر چیخ چیخ کر امت مسلمہ سے کہتے ہیں تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب کیوں نہیں۔ حضرات، ہم مسلمان اسلام کی بنا پر ایک ملت، دین کی اساس پر ایک امت اور ایک کتاب و سنت کے رشتے سے ایک جماعت ہیں۔ ہماری ملت دنیا کا تیسرا حصہ ہے، لیکن ملت اسلامیہ کرۂ ارض کے نقشہ پر لاتعداد ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مذہبی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئی ہے۔ ہماری قوت فیصلہ مفلوج ہے اور ہم اپنی راہ اندھیرے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مغرب کی چکا چوند نے ہمیں ایسا پامال کیا کہ ہم سے ہماری تہذیب چھین لی، استعداد چھین لی، اقدار چھین لی، روایات چھین لی، الغرض زندگی کا نظام چھین لیا، اور آج بستی ہماری نہیں، تہذیب ہماری نہیں، نگراں ہمارے نہیں، اور کعبے کے پاس ماں ہمارے نہیں۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اڑتے ہیں حجاب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں، آؤ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آؤ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس رباب آخر۔ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں ضرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم ماضی میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمارے اسلاف شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کے علمبردار دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی ابراہیم بن کر آتش نمرود میں کود جاتے ہیں تو کبھی موسیٰ بن کر فرعون سے ٹکراتے ہیں، کبھی اضحیٰ سہمی بن کر کیسر روم کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں، تو کبھی سرزمین سندھ پر پرچم اسلام لہراتے ہیں، کبھی ساحل اندلس پر کشتیاں جلاتے ہیں، تو کبھی شہدائے کارگل بن کر قوم کی حفاظت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں میں نے اپنے آپ کو محو پرواز دیکھا۔ جب میں سرزمین فلسطین سے گزرا تو لوگوں کو گولیوں کا مقابلہ پتھروں سے کرتے دیکھا۔ جب میں افغانستان سے گزرا تو دہشت گردی کی آڑ میں لوگوں کا قتل عام دیکھا۔ جب میں وادی کشمیر جنت نظیر سے گزرا تو معصوموں کا خون بہتے دیکھا۔ حضرات، ان کربناک مناظر کی تاب نہ لا کر بیدار ہوتا ہوں تو بارگاہ الہی میں
دستے سوال بن جاتا ہوں۔ اے خدایا دہائی تیری ہر ذرہ اس کا حساب دیتا ہے۔ اے خدایا دہائی تیری ہر ذرہ اس کا حساب دیتا ہے۔ اتنا ارزاں ہے مسلمان کا خون کہ جس کا دل چاہے بہا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج جو کچھ بھی امت مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ اے اللہ آج پھر مسلمانوں کو علی کی تلوار، عمر کی ہیبت، طارق کے حوصلے، غزنوی کے جلال، محمد بن قاسم کے بلبلے اور شاہ ولی اللہ کے ایمان سے نواز دے۔ اسی کے ساتھ ہی آئیں تجدید عہد کریں کہ ہم اتفاق و اتحاد کو اپنا شعار بنائیں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آخر میں اقبال کی سوچ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وما توفیقی الا باللہ والسلام۔